دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو، ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسوں کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ رزق، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس مہینے میں اللہ کے محبوب تشریف لائے، اس مہینے کو حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور ربیع الاول کی دوسرا جمعۃ المبارک کا دن بھی سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ صرف ایک بار آتا ہے۔ اور جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جو بندہ بھی اس موقع سے اپنے بند تقدیر کے تالوں کو کھلوا لیتا ہے، جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی بھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ تو آپ لوگوں نے کبھی کوئی وظیفہ پڑھنا پڑے، صرف اس ایک خاص عمل سے آپ کی غریبی، آپ کی تنگ دستی سب کچھ دور ہو جائے۔ جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کا یہ نام صرف اور صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ صاحب قرآن اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ والوں، اس دنیا کا خالق کون ہے؟ اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اس دنیا کا رزاق کون ہے؟ بخشنے والا کون ہے؟ بے شک وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت، اللہ کریم کی ذات ہے۔ اور آج جس مہینے میں آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنا ہے، وہ اس ہی رب کے محبوب کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر بات کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جسے مومنوں کا عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ اللہ والو، آج اگر آپ لوگ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن، آج کی رات اتنی قبولیت والی ہے کہ جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر آج مانگ لے گا، اس کے تقدیر سنور جائیں گے، اس کے نصیب چمک جائیں گے، اس کے ستارے آسمان کے روشن کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج محمد مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، اگر آج کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے نوازے گا، اور بہترین نوازے گا۔ اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے۔ آج آپ نے ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں، اور ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتایا جائے گا۔ یہ جو 2 نام ہیں، یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے والا
اگر بے اولاد بیٹا ہے تو میرا اللہ رب العزت اسے نیک صالح اولاد، ایسی فرما بردار اولاد عطا کرے گا جو کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے دنیا بھر کے تمام کاموں کو ترک کر دینا ہے۔ آج صرف یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے بس ہو چکی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ دیکھیں برکت اور تنگدستی کی وجہ سے پریشان عورت ہی رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں، سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے پریشان بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ آج میں اپنی تمام بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائیں گے، بہترین روزگار کا بندوبست فرمائیں گے۔ اللہ والوں، آپ بھی وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، خود پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج ماہ ربیع الاول کی دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر صورت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو یہ وظیفہ 11 بار پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ شوہر کے کاروبار میں ترقی کامیابی کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد، حسد، جادو، جنات یا بندشوں سے آپ کی دکان پر گاہکوں کا آنا جانے کا بند کر دیا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، ربیع الاول کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ دعائی کلمات رب کریم کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان دعائی کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر وہ رب کریم سے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے وہ مقصد قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ سرکار کی آمد ہے، تمام فرشتے آسمان کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں اللہ پاک بھی خوشیاں منا رہا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی ولادت ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ اس مہینے میں گھر کے کونے کونے سے غربت تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب آپ پہلے ہی اپنے تمام مسائل کا حل کرا لیتے ہیں، اور وہ حل کیا ہے؟ وہ آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن وہ خاص دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس قرآنی دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو کامیابی، ترقی، عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں، یا بیٹوں کو اپنے گھر میں بہتر بسانا چاہتے ہیں، بہترین رشتے چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، بڑا بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکلات کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں، وہ کملی والے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ کملی والے آقا کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔
آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانی سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا۔ کملی والی آقا کی ولادت کے مہینے میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے۔ آج تک آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر مالا مال فرما دے گی۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر کہ گھر میں جگہ ہے یہ رزق اور دولت کو سنبھالنے کی، تو آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لو۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے اللہ والوں میں یہ بہت بات مشہور ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو بہت خاص دن ہے اور اس دن کا شدت سے انتظار بھی کیا جاتا ہے کہ کب وہ گھڑیاں آئیں، کیونکہ پورا سال اس مہینے کی تیاری کی جاتی ہے۔ فرشتے پورا سال آسمان اور زمین کو سجاتے ہیں کہ کب کملی والے آقا کا مہینہ آئے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوستوں، جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی بہت برکت والا دن ہے، ویسے ہی بہت فضیلت والا دن ہے، لیکن جب یہ دن 12 ربیع الاول سے پہلے والے جمعے کو آ جاتا ہے تو یقین کریں اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان بھائیوں بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ اگر آپ کے وہ بہن بھائی بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ملاحظہ کریں، آپ لوگ آج کے دن کی، آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں کہاں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی۔ کوئی ایسا بندہ ویڈیو دیکھنے والا ہوا جو اللہ پاک کا مقبول بندہ ہے، اس کی آمین ہم سب کی آمین کو قبول کروا دے گی۔ تو اللہ والوں، زیادہ سے زیادہ
آپ لوگ اس دعا میں شرکت کریں۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے خدا، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بابرکت ولادت کا مہینہ ہے، اپنی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، اے اللہ تیرے در کا سوالی ہے، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنے غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، خاتمہ بھی خیر فرما۔ میرے مولا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان آنکھوں سے، گناہ گار آنکھوں سے میٹھا میٹھا مدینہ اور مکہ شریف کی، حرم شریف کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرما، پھر سے بیت المقدس میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہوں میرے مولا، پھر دوبارہ مسلمانوں کو بیت المقدس کو فتح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تیری رضا سے ہی سب ہوگا، ہم سب پر اپنا رحم و کرم جاری و ساری فرما، پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر یہ پڑھیں گے تو سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج ہچکچاہٹ محسوس مت کیجیے گا، شرم محسوس مت کیجیے گا، آج کھل ڈل کے مانگیں، کیونکہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ پاک بھی خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ والوں آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ربیع الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن ان دو ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، جس ولیوں، پیغمبروں نے، رسولوں نے پڑھا، اپنی ہر حاجت کے لیے پڑھا، وہ نام یا حیّ یا قیوم یہ ہے۔ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یا حیّ یا قیوم پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، غیب سے راستوں کی رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں نہ آپ کو کوئی بھی آپ کے آنے والے کل کے بارے میں بتا سکتا ہے اور نہ ہی مجھے پتا ہے، صرف رب جانتا ہے۔ آج اللہ پاک پر پورا یقین اور ایمان رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کے آپ لوگوں نے اس بابرکت دن میں آپ لوگوں نے بالخصوص یا حیّ یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے
اور ماہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، برکت والا دن ہے اور روزی روزگار کو بڑھانے والا دن ہے۔ پورے سال کے رزق اور دولت سے اگر آپ لوگ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، تو یا حیو یا قیوم کو آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کا اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بن مانگے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والوں، آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار لازمی پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک نام کی تو قسم اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی۔ اللہ والوں، سوچیں اس نام کی برکت کتنی زیادہ ہوگی جس نام کی قسم میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ آپ لوگوں نے کون سے وہ نام پڑھنے ہیں؟ ایک نام ہے یا فتاحو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا فتاحو کا مطلب ہے ایک کھولنے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ مال و دولت اور پیسوں کی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں حلال رزق مل جائے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے حل ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل کے دور میں خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کرے بغیر جو ہے کاروبار کر دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ اللہ والوں، رب سے پناہ مانگو، رب سے ڈرو اور ایسے کاموں میں کبھی بھی اپنا ہاتھ گندا نہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاحو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا فتاحو یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں، جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو بندشوں کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے، جادو جنات کے خاتمے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کے برکات بہت زیادہ ہیں اور آج ماہ ربیع الاول کا 8 تاریخ ہے اور ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سوچیں کتنا مبارک دن ہے، کتنا بابرکت دن ہے جس دن آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم سے دوچار تھے، آپ سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے نبی پاک کی دلجوئی فرمائی اور یہ والی سورت نازل کری۔ آپ لوگ اگر اپنے حبیب سے، اپنے اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آج اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اور دوستوں کے پاس بھی یہ ویڈیو جائے اور سب لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے
सूरत अल-कौसर को किस तरीके से पढ़ना है, तरतीब क्या होगी, क्योंकि तरतीब सबसे अहम चीज है। आप लोगों ने इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरत अल-कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सूरत अल-कौसर को सिर्फ और सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स पढ़ना है। जब 7 बार सूरत अल-कौसर को पढ़ लें, उसके बाद आखिर में चौथे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या वहाबू, एक बहुत ज्यादा देने वाले या वहाबू आपने पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वहाबू बहुत ही खास और मुजर्रब और मुस्तनद नाम है। इस नाम को पढ़ने वाला कभी भी नाकामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है और ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और आज माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख है। माह रबीउल अव्वल की 8 तारीख है और जुमातुल मुबारक का दिन है। बहुत मुबारक दिन है, इसे मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। आज आप लोगों ने आखिर में चौथे नंबर में या वहाबू को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है या वहाबू को? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपने 33 मरतबा 33 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। आप लोगों का अमल, आप लोगों का वजीफा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना पहले पढ़ा था। यानी आप लोगों ने अगर 7 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 7 बार पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, कोशिश करें अव्वल आखिर 7 बार या 11 बार लाजमी पढ़ लें, क्योंकि ये महीना नबी पाक का महीना है। जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एक हदीस में आया, जो शख्स भी रोजे जुमा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और दूसरी रिवायत में, जो बंदा मुझ पर 200 मर्तबा दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह माफ फरमाते हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहम करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।